قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. معزز سامعین، دوستو، بزرگوں، یہ مہینہ شعبان المعظم کا بابرکت مہینہ ہے۔ شعبان المعظم وہ بابرکت مہینہ ہے جس مہینے کے بارے میں اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ شعبان وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں برکت کی دعا اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما، اور شعبان کے بعد، رجب کے بعد، شعبان کے بعد ہمیں رمضان جیسا بابرکت مہینہ بھی نصیب فرما۔ اس بابرکت مہینے کے بعد رمضان المبارک کی رحمتوں والی گھڑیوں کی ابتدا ہو جاتی ہے، اور اس مہینے کی جو فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ اس مہینے کے شروع ہوتے ہی نبی علیہ الصلاۃ والسلام رمضان المبارک کی تیاری شروع فرما دیتے تھے۔ یعنی یہ بابرکت مہینہ ہے جس کو رمضان المبارک کا مقدمہ یا رمضان المبارک کا پیش خیمہ یا ابتدا یا استقبالیہ کہا جا سکتا ہے۔ یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس بابرکت مہینے میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام رمضان المبارک جیسے بابرکت مہینے کے لیے کمر بستہ ہو جایا کرتے تھے، تیار ہو جایا کرتے تھے، اور صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو بھی ترغیب دیا کرتے تھے کہ یہ اب شعبان کا مہینہ ہے، اس شعبان کے مہینے کے بعد ایک اور مہینہ آنے والا ہے جس کو رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ کہا جاتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام خود بھی رمضان المبارک کی تیاری فرماتے اور صحابہ کو بھی تیاری کی تلقین کرتے، گویا یہ بابرکت مہینہ رمضان المبارک کی تیاری کا مہینہ ہے کہ اس کے بعد ایک ایسا عظیم مہینہ آنے والا ہے کہ جس کی عبادت، جس کے اندر روزے رکھنا بقیہ دنوں کے روزوں سے افضل، بقیہ دنوں کی عبادت سے افضل، بقیہ دنوں کی ذکر و تلاوت سے افضل، تو اس مہینے میں کی ہوئی ہر عبادت بقیہ مہینوں کی ساری عبادتوں سے دوہرا ثواب رکھتی ہیں، زیادہ اجر و ثواب رکھتی ہیں۔ چنانچہ اس بابرکت مہینے کے بھی فضائل ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس بابرکت مہینے میں رمضان کی تیاری شروع فرما دیتے تھے۔ وہ کس طرح اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رمضان مبارک کے علاوہ جس مہینے میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم لگاتار روزے رکھا کرتے تھے وہ یہ شعبان المعظم کا بابرکت مہینہ تھا۔ تو گویا اس مہینے میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا لگاتار روزے رکھنا یہ رمضان مبارک کی ریہرسل اور تیاری والا عمل تھا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام رمضان مبارک کی برکتوں کو سمیٹنے کے واسطے تیاری شروع فرما دیتے تھے۔ تو اس بابرکت مہینے میں ایک رات آتی ہے 15 شعبان کی، 15 شعبان کی رات جس کو شب برات کہا جاتا ہے، جو شب برات کے نام سے مشہور ہے۔ یعنی وہ رات، برات کہتے ہیں بری ہونا، چھٹکارا پانا، نجات پانا۔ تو شب برات کا معنی یہ ہوا چھٹکارے کی رات، نجات کی رات، مغفرت کی رات، یعنی ایسی رات جس رات میں اللہ رب العزت اپنے بے شمار لا تعداد بندوں کو نجات اور مغفرت کا پروانہ عطا فرماتے ہیں، اس لیے اس رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ اس رات کی فضیلت کے حوالے سے مختلف احادیث طیبہ میں اس کے فضائل وارد ہوئے ہیں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت بیان کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ 15 شعبان کی رات تھی
نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارک سے، اپنے بستر مبارک سے اٹھے اور باہر تشریف لے گئے۔ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنا شروع ہو گئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنت البقیع کے قبرستان میں وہاں تشریف فرما ہوئے، میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے چلی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ اے عائشہ، کیا تجھے پتہ ہے یہ کون سی رات ہے؟ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ، آپ ہی بہتر جانتے ہیں کہ یہ کون سی رات ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، یہ وہ بابرکت رات ہے جس بابرکت رات میں اللہ رب العزت اپنے بندوں میں سے، گنہگار بندوں میں سے بنو کلب کی بکریوں کی تعداد کے برابر بخشش کا اعلان کرتے ہیں۔ بنو کلب کی بکریوں کی تعداد کے برابر اللہ پاک اپنے بندوں کی مغفرت کر دیتے ہیں۔ تو بنو کلب کی بکریوں کا نام لے کے نبی علیہ السلام نے اس بات کی طرف اشارہ فرما دیا کہ بکری کے جسم پہ بال گننا کتنا مشکل کام ہے، اور بنو کلب ایک خاص قبیلہ تھا جن کی بکریاں خاص مشہور تھیں اور ان کے جسم پر بال بہت زیادہ ہوا کرتے تھے۔ تو نبی علیہ السلام نے یہ مثال جو ذکر کی ہے، یہ اس طرف اشارہ ہے کہ اس بابرکت رات میں اللہ تعالی اپنے لا تعداد بندوں کی بخشش فرماتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ اس کے دن کی 15 شعبان کا روزہ رکھا کرو، اور جب بھی اس 15 شعبان کی رات شروع ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں۔ جیسے اللہ پاک کی شان ہے، اللہ کی جانب سے اعلان ہوتا ہے کوئی مجھ سے مغفرت مانگنے والا، میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی مجھ سے مصیبتوں میں نجات مانگنے والا، میں اس کے مصائب کو دور کر دوں، ہے کوئی مجھ سے مصیبتوں سے چھٹکارا مانگنے والا، میں اس کو چھٹکارا عطا کر دوں، ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا، میں اس کے لیے رزق کے دروازوں کو کھول دوں۔ تو اس طرح اللہ رب العزت جو ہے اس رات ہوتے ہی اللہ کی جانب سے یہ اعلانات کیے جاتے ہیں، اللہ کی جانب سے مغفرت کے، بخشش کے اعلان کیے جاتے ہیں۔ اور اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، حدیث پاک میں ہے، یہ تو ہم نے سن لیا کہ احادیث میں اس رات کی عبادت کے فضائل ہیں۔ اللہ کی ہاں یہ رات بڑی مقبول ہے، مغفرت والی رات ہے، برات والی رات ہے، کہ اللہ کی جانب سے لا تعداد بندوں کے لیے بخشش کا پروانہ جاری کیا جاتا ہے اس رات میں۔ لیکن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث طیبہ میں چند لوگوں کے نام گنوائے اور فرمایا کہ اس رات میں جو بھی اللہ سے بخشش مانگے گا، جو بھی اللہ سے نجات مانگے گا، جو بھی اللہ کے سامنے گڑ گڑائے گا، اللہ پاک اس کے لیے بخشش کا پروانہ جاری کریں گے، اس کو معاف کر دیں گے، اس کی مغفرت کر دیں گے۔ لیکن چند بدقسمت لوگوں کے نام لے کے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی صفات بتا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ان صفات کو اپنانے والے کی اس بابرکت رات میں بھی اللہ بخشش نہیں فرمائیں گے۔ سب سے پہلے نمبر پہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رات بڑی بخشش کی ہے، اللہ کی رحمتوں والی رات ہے، اللہ کی جانب سے نجات، مغفرت، براعت، جہنم سے چھٹکارا، اللہ کی رحمت کے نزول کی والی رات ہے، مغفرت والی رات ہے۔ اس رات میں وہ شخص جو اللہ کی ذات اور صفات میں شرک کرنے والا ہے، مشرک ہے، اس بابرکت رات میں مشرک شخص کی اللہ پاک بخشش نہیں کریں گے۔ جو اللہ کی ذات صفات میں اللہ کی غیر کو شریک کرتا ہے، اللہ پاک کہتے ہیں کہ میں نے مشرک کی بخشش نہیں کرنی۔ اور دوسرے نمبر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے دل میں کسی دوسرے مسلمان کا کینہ ہے، کینے والی، حسد والی، بغض والی بیماری جس کے دل میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں رات تو بڑی مغفرت والی ہے، اللہ کی طرف سے رحمت کی، مغفرت کے اعلان ہوتے ہیں، لیکن اس بابرکت رات میں دلوں میں بغض رکھنے والا، اپنے مسلمان بھائیوں کا کینہ دلوں میں رکھنے والا، اس بدبخت کی اللہ پاک بخشش اس بابرکت رات میں بھی نہیں فرماتے۔ اور تیسرے نمبر پہ فرمایا کہ مدمن خمر، کہ شراب کا عادی، شراب کے نشے میں دھت رہنے والا، شراب پینے والا، اللہ پاک ایسے بدبخت کی بھی بخشش نہیں کرتے جو شراب کا عادی ہے۔ اور فرمایا
کہ وہ شخص جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے، اپنے والدین کو تکلیف پہنچاتا ہے، اپنے والدین کو اذیت پہنچاتا ہے، اپنے والدین کو ستاتا ہے، اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے، حکم عدولی کرتا ہے، ان کو تکلیف اذیت پہنچاتا ہے، اللہ کی جانب سے ہر ایک کے لیے بخشش کا پروانہ جاری ہو سکتا ہے۔ ماں باپ کو اذیت، تکلیف اور پریشان کرنے والا، اذیت پہنچانے والا، تکلیف پہنچانے والا اس بابرکت رات میں بھی بخشا نہیں جاتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صفات بتائیں کہ جن کے اندر یہ بری صفات پائی جائیں گی، یہ بری خصائل پائی جائیں گی، یہ بری عادات پائی جائیں گی، اس بابرکت رات میں بھی اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو قطع رحمی کرنے والا ہے، رشتوں کو قطع کرنے والا ہے، رشتوں کو توڑنے والا ہے، اس بابرکت رات میں ایسے بدبخت کی بھی بخشش اللہ پاک نہیں فرماتے۔ تو رشتہ داروں سے لڑائی جھگڑا، تعلق ختم کرنا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراض ہو جانا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائیاں کرنا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑے پیدا کرنا اور توڑ پیدا کرنا، فساد مچانا اور برادریوں میں جھگڑے کا سبب بننا اور رشتوں کو قطع کرنا، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہے، سل من قطعک واعف عمن ظلمک واحسن الی من اساء الیک، کہ جو تجھ سے رشتہ توڑے اس کے ساتھ رشتہ جوڑو، اور جو تم پر ظلم کرے اس کو معاف کرو، اور جو تمہارے ساتھ برائی کرے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ تو جو رشتہ توڑتا ہے، جوڑنا اسی کے ساتھ ہوتا ہے نا۔ جو آپ سے رشتہ جوڑنا چاہتا ہے اس کے ساتھ اگر آپ جڑ جائیں گے تو یہ صلہ رحمی میں نہیں آئے گا۔ ہاں جو رشتہ توڑتا ہے، ہاں اچھے تعلق سے، اچھے سلوک سے رہنا، اس کے تو بڑے فضائل ہیں، لیکن جو رشتہ توڑنے کی کوشش کرتا ہے اس کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرنا، یہ صلہ رحمی ہے۔ تو صلہ رحمی کرنے کا حکم دیا گیا کہ جو اس بابرکت رات میں اس شخص کی بخشش نہیں ہوتی جو رشتوں کو توڑنے والا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ اللہ کے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صفات بتائی ہیں، چند عادات بتائی ہیں، غور و فکر کرنے کا مقام ہے، سوچ و فکر کرنے کا مقام ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو باتیں بتائی ہیں، یہ جو صفات بتائی ہیں، یہ جو خصائل بتائے ہیں، یہ جو رذائل بتائے ہیں، اگر یہ رذائل، یہ بری عادات، یہ روحانی بیماریاں ہمارے اندر ہیں تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ اس بابرکت رات میں کہیں ہم بھی اللہ کی اس مغفرت والی رات میں، رحمت والی رات میں، کہ جس بابرکت رات میں اللہ کی جانب سے بخشش کے اعلان ہو رہے ہیں، اس رات کی رحمتوں سے، برکتوں سے، اپنی ان بری عادات کی وجہ سے کہیں ہم بھی اس وعید کا شکار نہ ہو جائیں۔ اس لیے ہم عزم کریں، ارادہ کریں، اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، والدین کی فرمانبرداری کریں، اور کسی کا بغض، کسی کا کینہ دل میں نہ رکھیں، دلوں کو صاف رکھیں، کسی کے بارے میں بدگمانی نہ رکھیں، حسد نہ رکھیں، کینہ بغض، یہ روحانی بیماریوں سے اپنے دلوں کو پاک کریں تاکہ آنے والی بابرکت رات کی رحمتیں کچھ حصہ ہمیں بھی مل جائے۔ تو یہ بابرکت رات ہے، یہ مہینہ بھی بابرکت، اس میں عبادات اپنی مرضی سے جو بندہ کرنا چاہے اس کی گنجائش ہے، اس کے فضائل ہیں۔ یہاں ایک قابل غور بات بھی جس کو میں وضاحت کے طور پہ عرض کروں، وہ یہ ہے کہ اس رات کی فضیلت کے حوالے سے 3 طبقے پائے جاتے ہیں۔ 3 طبقے ہیں جو اس رات کی فضیلت کے بارے میں پائے جاتے ہیں۔ ایک طبقہ تو وہ ہے جو بالکل ہی اس رات کے فضائل کا منکر ہے، حالانکہ احادیث طیبہ میں اس رات کے فضائل ہیں، اس رات کی عبادت، اس رات کے اندر اللہ کی جانب سے مغفرت کے پروانے ملنے کے احادیث طیبہ میں واضح طور پر بیان موجود ہیں۔ اگرچہ وہ احادیث سند کے اعتبار سے ضعیف ہیں، سند کے اعتبار سے ان کے اندر کمزوری ہے، ضعف ہے، لیکن محدثین کا اصول یہ ہے کہ اعمال کے فضائل میں ضعیف احادیث بھی چل جایا کرتی ہیں، اور کسی عمل پر جب تعداد کے اعتبار سے کثرت سے احادیث آ جائے تو کثرت طرق کی وجہ سے، کثرت روایات کی وجہ سے، تعدد روایات کی وجہ سے ان احادیث اگرچہ سند کے اعتبار سے ضعیف ہوں، کثرت طرق کی وجہ سے وہ احادیث حسن لغیرہ ہی ہو جاتی ہیں اور ان کا ضعف ختم ہو جاتا ہے۔ تو فضائل کے اعتبار سے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اس میں موجود ہیں کہ اس رات کی بڑی فضیلت ہے،
اور ایک طبقہ وہ ہے جس کا موقف اس رات کے حوالے سے حد سے بڑا ہوا ہے. حد سے یوں سمجھ لیں کہ وہ تفرید کا شکار، ایک طبقہ افراد کا شکار، ایک طبقہ تفرید کا شکار. ایک طبقے نے اس قدر حد کراس کی کہ اس رات کے اندر جو فضائل ہیں عبادات کے، مغفرت کے اور احادیث طیبہ میں اگرچہ وارد ہیں، ان ساری چیزوں کا انکار کر دیا، بالکلیہ انکار کر دیا کہ اس رات میں کوئی بھی عبادت ثابت نہیں ہے. یہ طبقہ حد سے بڑھ گیا. اور ایک طبقہ وہ ہے جو حد سے نیچے گزر گیا. حد سے نیچے گزر گیا. جتنا اس رات کی عبادات، اس رات کے فضائل جتنی جس اعتبار سے ثابت ہیں، اتنا ہی ہمیں کرنے کی اجازت ہے. اگر ایسی راتوں میں یا ایسے موقعوں پہ یا عام موقعوں پہ اپنی طرف سے ہم چیزیں گھڑنا شروع کر دیں، اپنی طرف سے یہ فضائل بیان کرنا شروع کر دیں جو نہ قرآن میں موجود ہوں، نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں موجود ہوں، اپنی طرف سے یہ چیزیں بڑھانا شروع کر دیں، تو یہ بھی حد سے تجاوز ہے. بالکل انکار کرنا بھی حد سے تجاوز، اور بالکل حد سے بڑھ جانا، جتنا ثبوت ہے اس سے آگے نکل جانا، یہ بھی حد سے بڑھنا ہے اور حد سے تجاوز ہے. اس لیے اعتدال والا راستہ، میانہ روی والا راستہ، اعتدال والا موقف یہ ہے کہ جتنا احادیث طیبہ میں ثابت ہے اتنا عمل کر لیا جائے، اس سے حد سے بڑھا نہ جائے. اب اس رات میں عبادت کی فضائل ہیں، مغفرت کی جو ہے فضائل ہیں، اللہ سے مغفرت مانگی جائے، عبادات کی جائیں، تو اس کے لیے جتنی اجازت ہے اتنا ہمیں کرنا چاہیے کہ یہ رات بڑے فضائل پر مشتمل ہے. ہاں کہ نفلی عبادات جتنا بندہ کر سکتا ہے کر لے، ذکر و تلاوت جتنا کر سکتا ہے کر لے، اور دن کا روزہ اگر رکھنا چاہتا ہے تو وہ رکھ لے. جی تسبیحات، درود پاک، اللہ سے جو ہے استغفار، اللہ سے مانگنا، رونا، گڑ گڑانا، تو اس رات میں یہ فضائل ہیں. لیکن اس رات میں کوئی خاص عمل ثابت نہیں ہے کہ اگر کوئی خاص طریقے سے نفلوں کی جماعت شروع کر دیں. جتنا ثابت ہے حدیث میں نوافل پڑھنا اور صلاۃ و تسبیح کا اہتمام کرنا، ذکر و تلاوت کرنا، درود پاک کی کثرت کرنا، استغفار کرنا، تو اس رات میں یہ کام ثابت ہے. اور نفل کی جماعت تو ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں نفل نماز کی تو جماعت ہو ہی نہیں سکتی. نفلی عبادات انفرادی طور پہ ہیں، اور وہ بھی نفلی عبادات کی جو فضیلت ہے وہ گھروں کے اندر نفلی عبادات کا اہتمام، وہ گھروں کے اندر اس کے زیادہ فضائل ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے گھروں کو لا تتخذوا بیوتکم قبورا، اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. تو اس حدیث کے تحت محدثین فرماتے ہیں کہ نفلی نماز کم از کم گھروں کے اندر ادا کی جائے. اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں کہ نفلی عبادات، نفلی نماز کی جو زیادہ فضیلت والی، اس لیے گھروں کے اندر اس کو نفلی نمازوں کا اہتمام کرنا یہ زیادہ فضیلت کا حامل ہے. تو اس رات کی جو بدعات ہیں، خرافات ہیں، اس رات کو خاص قسم کے کپڑے پہنے جائیں، خاص قسم کا کوئی کھانا تیار کیا جائے، خاص قسم کے مشروبات تقسیم کیے جائیں اور پٹاخے پھوڑے جائیں اور کیا کیا خرافات، ان خرافات کی شریعت میں کوئی بھی گنجائش نہیں ہے. ہاں اتنا ثابت ہے کہ یہ رات عبادت کی رات ہے، اس کے فضائل ہیں، مغفرت اللہ کی جانب سے مغفرت کے اعلان ہو رہے ہیں. جتنے احادیث طیبہ میں ثابت ہیں اتنے ہی پر عمل کیا جائے. اگر اپنی طرف سے کچھ چیزیں اس کے اندر داخل کر دیں یا اس کو عید کا نام دے دیں یا پتہ نہیں کیا کیا اس کو عنوان دینا شروع کر دیں تو وہ حد سے بڑھنا شمار کیا جائے گا. اور شریعت کی جو حدود ہیں، شریعت کی جو کھینچی ہوئی لائن ہے، اس لائن سے ہم آگے بڑھنے والے بن جائیں گے. اور آگے شریعت کی کھینچی ہوئی حدود سے آگے بڑھنے والا عمل جو ہوتا ہے وہ بدعت والا عمل ہوتا ہے. بدعت کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ نئی بات جس کو دین سمجھ کے کیا جائے اور اس کا ثبوت نہ قرآن سے ہے، نہ سنت سے ہے، نہ صحابہ سے ہے، نہ محدثین سے ہے، کسی سے بھی اس کا ثبوت نہیں ہے. اپنی طرف سے دین کے اندر وہ بات داخل کر کے یہ کہنا کہ اس کا منع کہاں لکھا ہے، یہ کا منع تو نہیں ہے. تو یہ کسی بھی عمل کے ثبوت کے لیے یہ دلیل کافی نہیں ہے، بلکہ قرآن سنت کی تعلیمات اگر ہیں تو وہ عمل اگر ثابت ہے حدیث سے تو وہی عمل، اسی عمل پر ہمیں جو ہے عمل پیرا ہونا چاہیے. اپنی طرف سے چیزیں بڑھائیں گے تو یہ حد سے تجاوز ہوگی. اللہ رب العزت